أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض، اہل ایمان جب تم زمین میں سفر کرو نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فتبینوا، تو ذرا تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، تحقیق کر لیا کرو اور مت کہو کسی ایسے شخص کو جو تمہیں سلام کرے یا تمہارے سامنے سلامتی پیش کرے کہ تم مومن نہیں ہے، لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کے سامان کے طالب ہو؟ یعنی اس کے پاس کچھ اسلحہ ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے، کوئی نقدی بھی ہو، کوئی درہم و دینار بھی ہو، کوئی کپڑے اس نے اچھے پہنے ہوئے ہوں، تو تم ان کی طلب میں آ کر اس کو قتل کر دو۔ فعند اللہ مغانم کثیرۃ، دیکھو اللہ کے پاس بڑی بڑی غنیمتیں تمہارے لیے موجود ہیں، لیکن جو شخص تمہیں سلام کرے اور تمہارے سامنے اسلام پیش کرے، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ تم مومن نہیں ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ استطاعت کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تو گویا کہ مومن نہیں ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ایک ہے بات ٹھکانہ جہنم ہونا، ایک ہے دنیا میں قتل کرنا۔ یہ پہلے جو معاملہ آ رہا تھا کہ دنیا میں کسی کو آپ کہتے تو مومن نہیں ہے، یہ آپ کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان تو دل کی بات ہے۔ اللہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے مومن نہیں ہے، جھوٹ موٹ کا مسلمان ہے، یا جسے آپ کہتے ہیں یہ دودھ پینے والے مجنون ہے، جانے دینے والے مجنون نہیں ہے، لہذا اللہ تو جانتا ہے، تم نہیں کہہ سکتے۔ چاہے اس نے عین حالت جنگ میں جان بچانے کے لیے 99% تمہارا خیال یہ ہے کہ اس نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، لیکن کلمہ اس کے بعد تلوار رک جانی چاہیے۔ یہ ہے دنیا کا معاملہ، یہاں اسلام پر ساری بات ہوگی، لیکن آخرت کا معاملہ جو ہے وہ چونکہ ہے ایمان سے، اور اللہ جانتا ہے کس میں ایمان ہے کس میں نہیں۔ اب اس میں مستثنیٰ کیا جا رہا ہے، یہ قاعدہ کلیہ بڑا سخت تھا جو آ گیا، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، سوائے ان بے بس لوگوں کے، چاہے وہ مردوں میں سے ہوں، مراد بوڑھے مرد، اور چاہے عورتوں میں سے ہوں اور چاہے بچوں میں سے ہوں، جنہیں نہ تو سفر کی استطاعت حاصل ہے، کوئی تدبیر نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ جانتے ہیں راستہ جائیں تو کہاں جائیں، مدینے کا راستہ معلوم نہیں کدھر سے جائیں، کہاں جائیں، کس طور سے جائیں۔ عورتیں بھی تو ہیں، عورتیں جو ہے اس طریقے سے تنہا سفر کر کے اگرچہ کر دیتی تھی اس زمانے میں خواتین تنہا بھی سفر، لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ ہر طرح نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد، اس اعتبار سے جو ہے وہ تو استثنائی معاملات ہیں۔ تو جو لوگ اس طریقے سے بالکل بے بس ہو، اور یہ اب اللہ جانتا ہے کون شخص بالکل بے بس تھا اور کس شخص کے اوپر اپنی عصبیتیں، خاندانی محبتیں، اپنے وطن کی محبت، اپنے جائیداد کی محبت غالب آ گئی ہے، یہ اللہ کے علم ہے، لہذا یہ فیصلہ اللہ کرے گا۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے ان بے بس لوگوں کے کہ جو مردوں میں سے ہوں یا عورتوں میں سے یا بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، کہ نہ تو وہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں، کوئی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، کسی بھی راستے سے وہ یہاں سے نکلنا ممکن بنا سکتے ہیں، ولا یہتدون سبیلا، یا انہیں راستے پتہ نہیں، جائیں تو کہاں جائیں، کس طرح جائیں۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو یہ وہ ہوں گے کہ امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ اب دیکھیے یہاں بھی معاف کر دے گا، یہ نہیں کہا کہ بہت بڑا اجر ہوگا، اس لیے کہ اس حالت میں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ بالکل ہی انسان جو ہے اگر کسی کو لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر گھر میں ڈالا ہوا ہے وہ تو بات دوسری ہے، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ اس طریقے سے کہیں چھپ چھپا کر نکل سکتے ہو، کوئی تدبیر کر سکتے ہو، لہذا یہ ایک طریقے سے کمزوری ایمان کی علامت ہے، لہذا اللہ معاف فرما دے گا ان کو۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، وہ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغما کثیرۃ وسعۃ، وہ زمین میں پائے گا بڑی جگہ بہت سی اور کشائش، بڑی وسعت پائے گا. یعنی وہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ صورتحال بھی اس وقت ہمارا جو آبجیکٹو اس وقت وہ کنڈیشنز ہیں اس میں یہ چیز بھی اس کا پورے طور سے مطابقت نہیں رکھتی. یہ تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی جائے کسی جنگل کے اندر، جیسے کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ کچھ بھیڑیں بکریاں لے جائے بس کسی پہاڑی کے اوپر، وہاں جا کے چرائے اور اپنا بس وہیں سے گزارا کرے، تمدن سے کٹ جائے. لیکن ظاہر بات ہے کہ آج کل تو پہاڑ بھی لوگوں کی ملکیت ہے، تمام چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے قبضے میں ہیں. وہاں تو پہاڑ جو تھے وہ کس کے قبضے میں تھے، کس کی ملکیت تھے؟ پاسچرز تھی، چراگاہیں تھیں، تو آپ لے کے چلے. آج کہاں جائیں گے آپ؟ آج تو ایک ہی راستہ کھلا رہ گیا، یا نظام بدلو یا جان دے دو. اللہ اللہ خیر، اس کی جد و جہد میں، اس کی کوشش میں لگے رہو آخری دم تک، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، تو جو شخص بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا وہ پائے گا زمین میں بہت سے اسباب پائے گا، اور سعہ اور کشائش اور وسعت پائے گا. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ اب اس سلسلے کی فی الحال جو ہے آخری آیت آ رہی ہے. اور جو کوئی نکلا اپنے گھر سے مہاجرا الی اللہ ورسولہ، ہجرت کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی ہجرت اس کی کس لیے؟ اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ہجرت ہے. وہ جو آیت میں آپ کو ابھی سنا چکا ہوں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تو اس طرح کا معاملہ نہیں. اگر یہ شکل ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے کے لیے انسان گھر سے نکل آیا، ثم یدرک الموت، پھر اسے موت آ لے، موت پکڑ لے، موت اس کی آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ کے ذمے قائم ہو چکا. وہ تو گھر سے نکلا. اب فرض کیجئے جیسا کہ میں نے کہا راستے مخدوش ہیں، بھئی تم نکلو گھر سے، تمہیں قتل کر دیا جائے، تم مہاجر ہو. مہاجر ہونے کے لیے مدینے پہنچنا لازم نہیں ہے، اس کے لیے تو پہلا قدم جو ہے گھر سے نکلے باہر. ارادہ یہ ہے. البتہ یہ ارادہ جو ہے اس کو نوٹ کیجئے کہ اکثر محدثین نے اپنی جو مجموعے ہیں احادیث کے، ان کو اس حدیث سے شروع کیا ہے جو حضرت عمر سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انما الاعمال بالنیات، انسان کے نیک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی تھی. فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہ الفاظ جو یہاں آ گئے ہیں، جس شخص کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس کے دین کے لیے، اس کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے، تو مہاجرن الی اللہ ورسولہ. اسی لیے اس میں فرمایا اس حدیث میں کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ ينکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. اور اگر کسی نے ہجرت کی ہے، بظاہر تو ہجرت یہی تھی نا کہ مکہ چھوڑ کر مدینے میں آ گئے، لیکن فرض کیجئے کسی نے کیا ہے دنیا کے حصول کے لیے، یعنی کوئی شخص ہے جیسے حضرت خباب بن الارت تھے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، وہ یہاں مراد نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں. وہ لوہار کا پیشہ کرتے تھے. اب ظاہر بات ہے کہ کفار ان کا بائیکاٹ کیے ہوئے تھے، ان سے کام نہیں کراتے تھے. مسلمان جو تھے وہی کام کراتے تھے. اب جب مسلمان چلے گئے تو فرض کیجئے وہ سوچتے کہ اب میں یہاں کیا کروں گا، میرے لیے تو معاش کا دائرہ یہاں تک ہو چکا، میرے گاہک تو سب گئے، اب وہ بھی چلے جا رہے ہیں. فرض کیجئے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ حضرت خباب کا یہ معاملہ ہے، میں صرف مثال کے طور پر رکھ رہا ہوں. تو ان کی اصل نیت جو ہے وہ دنیا ہے. اور آج کی جو ہجرتیں ہو رہی ہیں، امیگریشنز ہو رہی ہیں، جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، آسٹریلیا جا رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ یہاں پڑے رہ گئے، کوئی اور ہے نہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، طویل عرصے تک اپنی بیویوں کو یہاں چھوڑا ہوا ہے، بچوں کو چھوڑا ہوا ہے. یہ ہجرت کس لیے؟ دنیا کے لیے. سوائے دنیا کے اس کے اندر اور کوئی شے مطلوب ہے ہی نہیں. زیادہ بہتر معیشت، اور معیشت کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے. اب امراتی ینکحها،
یا کسی عورت کے لیے ہے کہ اس سے نکاح کر لے. اس لیے کہ فرض کیجئے کسی کو محبت تھی کسی خاتون سے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا. اب وہ مسلمان خاتون جو ہے ہجرت کر کے مدینے چلی گئی ہے. اب یہ بھی کچے دھاگے سے بدے جا رہے. تو یہ ہجرت جو ہے یہ تو پھر بیوی کے لیے ہے، اپنی محبوبہ کے لیے ہے. اور اس لیے صحابہ میں ایک صاحب مشہور تھے مہاجر ام قیس. ام قیس نامی کو خاتون تھی کہ جن سے محبت کرنے والا ایک شخص جو ہے اس نے پھر ہجرت کی تھی، لیکن بنیادی طور پر ان کو کہا جاتا تھا یہ مہاجر ام قیس ہے. تو فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، جو اپنے گھر سے نکلا مہاجرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو ہجرت کر رہا ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر اسے موت آ دبوچے، موت آ لے، قتل ہو جائے، کوئی اور شکل ہو جائے، راستے میں کوئی بھیڑیا کھا جائے، کوئی اور شکل ہو جائے، ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على اللہ. یہ بہت ثقیل لفظ ہے. واقع ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض تعبیر کر. وقع واقع ہو گیا، لازم ہو گیا، اللہ کے ذمے فرض ہو گیا کہ اس کا اجر اس کو عطا کرے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا سلسلہ جو ہے وہ ہجرت، قتال اور حضور کے حکم برداری سے پہلوتی کرنا، یہ جو منافقین کی نشانیاں تھیں ان کے اوپر ساری گفتگو ہو رہی ہے. اور اس سے پیدا شدہ مسائل کہ اب جنگوں کا معاملہ ہے تو مقابلے میں قبیلہ جو ہے اس میں کوئی مسلمان بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین موقع پر وہ کلمہ پڑھ دے تو پھر آپ رک جائیں. لیکن اگر اس نے کلمہ وہ آپ کے سامنے نہیں پڑھا ہے، وہ دیکھ رہا ہے میرے قبیلے کے لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے کہ میں نے کہیں کلمہ تو نہیں پڑھ دیا، تو پھر اس کا قتل آپ کے لیے جائز ہے، کوئی آپ پر رکاوٹ نہیں ہے. تو اس طرح کے بڑے پیچیدہ مسائل، اصل میں یہ دعوت اور تحریک، ایک انقلابی تحریک کے اندر بے شمار ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جو عام جو ہماری مجلسی زندگی ہے اور جس طریقے سے پرامن ہم اپنا کھانا پینا اور نماز روزہ کر لیا اور باقی سارا جو ہے دھندا دنیا کا ہم کر رہے ہیں، اس میں وہ مسائل ہے ہی نہیں. اور وہ مسائل ہے نہیں تو سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ یہ تو مسائل سمجھ میں اس وقت آتے ہیں کہ جب انسان ان مسائل سے دوچار ہوتا ہے اور تب معلوم ہوتا ہے کہ ان احادیث کا کیا پس منظر ہے، ان آیات کا کیا پس منظر ہے، ان کی اہمیت کیا ہے. اور اس وقت جو ہے جو ڈی فیکٹو پوزیشن تھی، جو فیکٹس آن دی گراؤنڈز تھے، ان کے اعتبار سے ان مسائل کی کتنی اہمیت تھی. اقرأ أخيا ورتل القرآن ورتل القرآن. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. سورہ نساء کے بارے میں یہ بات بہت مرتبہ سامنے آ چکی ہے کہ اس میں 3 گروہوں سے خطاب ہے، لیکن یہ خطاب ایسا نہیں ہے کہ ایک سے پورا خطاب مکمل ہو جائے تو دوسرے سے شروع ہو، دوسرے سے ختم ہو جائے تو تیسرے سے شروع ہو، بلکہ کٹواں کٹواں ہے. ایک خطاب ہے امت مسلمہ سے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کا زمانہ نزول ہے مدنی دور کا وسط، تقریباً وسط 5-6 ہجری، اور اس وقت ایک مسلمان معاشرہ بالفعل وجود میں آ چکا تھا.
تو اس کے لیے قوانین، اس کے لیے ہدایات، اس کے لیے ویلیوز، معاشرتی ویلیوز کیا ہیں، معاشرتی برائیاں کیا ہیں جن کو ختم کیا جانا چاہیے۔ ایک تو یہ امت مسلمہ سے خطاب ہے مثبت انداز میں، ایک پھر اہل کتاب سے جو خطاب چلا آ رہا ہے ان مدنی صورتوں میں۔ سورہ بقرہ میں سب سے زیادہ تفصیل سے ہوا، یہود سے، سورہ آل عمران میں نصارہ سے، بلکہ دونوں سے بھی، یہاں پھر ان دونوں سے، یعنی اہل کتاب میں سے یہود بھی نصارہ بھی، ان سے بھی خطاب ہے۔ لیکن سب سے بڑا حصہ اس سورہ مبارکہ کا جو ہے وہ منافقین کے ساتھ خطاب پر مشتمل ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 60 سے لے کر ہم مسلسل چل رہے ہیں، تو اگرچہ بیچ میں کچھ مضامین ایسے آ جاتے ہیں جن کا براہ راست بظاہر کوئی تعلق جو ہے وہ منافقین سے معلوم نہیں ہوتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی اسی بحث کے ساتھ منسلک چیزیں ہیں۔ اصل جو دوڑ ہے وہ وہی ہے کہ خطاب جو ہے روح سخت جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے۔ اب اسی ضمن میں آپ کو معلوم ہے کہ 3 باتیں خاص طور پر ہائی لائٹ کی گئی۔ ایک تو یہ کہ منافقین پر حضور کی اطاعت، شخصی اطاعت حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت گراں تھی۔ یہی بیماری ہے جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، منکرین حدیث ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، وہ قرآن مجید کو تو کہتے ہیں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث تو بس اپنے دور کے لیے تھی، حضور اس وقت کے امام تھے، اس وقت اطاعت جو ہے، اطاعت رسول کا ذکر جو آتا ہے تو وہ بحیثیت امیر امت، امیر جماعت یا امیر مملکت یا مرکز ملت کا نام جو ہے غلام احمد پرویز نے اختیار کیا، اس کی حیثیت سے ہے، وہ ابدی نہیں ہے۔ اس میں یہی ہے کہ دین کی وہ ساری تفاصیل کے جن کا تعلق سنت رسول کے ساتھ ہے ان کو قطع مرید کر کے ختم کر کے بس صرف کوئی بنیادی اصول قرآن مجید سے لے لیے جائیں۔ بہرحال ایک بات تو وہ تھی جس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ پھر دوسری چیز جو ان پر بہت بھاری تھی وہ قتال فی سبیل اللہ، جان ہتھیلی پر رکھ کر نکل آنا، اس پر گفتگو ہوئی۔ پھر ہجرت اللہ کے راستے، گھر بار چھوڑ دینا، اعزاء و اقارب کو چھوڑ دینا، اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو خیر بات کہنا اور چلے آنا۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ بھی بہت ہی شاخ گزرنے والی شے تھی ان لوگوں پر جن میں یا تو یہ کہ شروع میں ایمان کمزور تھا اور ہوتے ہوتے پھر وہ کمزور ایمان سے پسپائی اختیار کرتے کرتے وہ منافقت کے درجے میں آ گئے۔ پھر یہی ہجرت اور قتال فی سبیل اللہ کے ملے جلے مضامین جو ہیں وہ پچھلے چند درسوں سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اب اسی ضمن میں کچھ ہدایات ہیں۔ فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اے مسلمانوں جب تم زمین میں سفر پر نکلو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی تم پر گرفت نہیں ہوگی اگر تم کم کر لو، نماز میں کمی کر لو، قصر کر لو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے کافر لوگ، یعنی یہ کہ اگر نماز پوری پڑھی جا رہی ہے، اہتمام سے پڑھی جا رہی ہے، تو دشمنوں کو موقع مل جائے گا کہ وہ آ کر حملہ آور ہو اور تمہیں شدید نقصان پہنچائے۔ تو اس حالت میں تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم چاہو کہ نماز کم کر دو۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہے ہی، وہ تو گھات میں ہے، جو بھی موقع انہیں مل جائے گا اس سے انہوں نے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ قصر فی الصلاۃ کا حکم قرآن مجید میں صرف اسی آیت میں آیا ہے، لیکن چونکہ ظاہر الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر اضافی شرط ہے، ایک تو سفر اور دوسری یہ کہ اگر خوف ہو، لہذا جو بھی اصحاب ظاہر ہیں جنہوں نے وہی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ ہم تو صرف قرآن ہی کو تھامیں گے، ہمیں رسول کی سنت سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ تو وقتی چیز تھی، ان کا معاملہ یہ ہوا ہے۔ اصحاب ظاہر ہمارے ہاں بھی رہے، پہلے بھی رہے ہیں۔ ابن حزم ظاہری، ان کا نام ہی جو ہے اس فرقے کا یا اس مکتب فکر کا ظاہریہ ہے، ظاہر بات کرنے والے، ظاہر پر چلنے والے۔ اور پھر خوارج جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے تو بس قرآن کافی ہے۔ تو ان سب کے نزدیک قصر جو ہے وہ نماز میں صرف حالت خوف میں ہوگی، اس لیے کہ یہاں پر یہ شرط ہے، اور دوسرے یہ کہ اجازت دی گئی ہے، تو اس میں کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی ملامت نہیں ہوگی، تم پر کوئی گناہ نہیں آئے گا اگر تم کمی کر لو نماز میں۔ قصر کہتے کم کرنا، قصور آپ کی طرف سے جو کمی رہ گئی ہو، تقصیر اسی سے بنا ہے، تقصیر کی میں اپنی اب تقصیر کی معافی چاہتا ہوں، مجھ سے جو کمی رہ گئی ہے میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ قصر، تو یہ جو لفظ ہے کسر، کاف اور سین کے ساتھ آئے گا تب بھی کسی چیز کی کمی ہونا ہے، کسر ہے، کسر اور انکسار۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ حکمت لغہ جو ہے، زبان کی جو حکمت ہے، الفاظ قریب قریب کے جو ہوتے ہیں، خسر
خے سین رے یہ بھی، اور خا صاد را قصر یہ بھی جو ہے، یہ تمام کی تمام اختصار، کم کرنا، مختصر کر دینا. تو قصر ہو، خسر ہو، کسر ہو، یہ سب کے سب جو الفاظ ہیں جو کچھ ہم وزن سے بھی ہیں اور جو ایک اپنے آواز کے ساؤنڈ کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے قریب ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ ایک دوسرے سے قریب ہے، تو ان کا مفہوم ایک ہی ہے. ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دیں گے کافر. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اور یہ تو بات واضح ہے کہ کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں، ہر وقت گھات میں ہے، موقع دیکھتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں ظاہریہ، ابن حزم ظاہری اور خوارج کے نزدیک قصر جو ہے نماز میں وہ صرف حالت خوف میں ہے، عام سفر میں قصر نہیں ہے. لیکن یہ کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ہر سفر میں قصر کیا ہے، چاہے کوئی خوف ہو چاہے نہ ہو، چاہے حالت جنگ ہو چاہے نارمل ہو. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں اپنا ایک شبہ پیش کیا تھا حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن مجید میں تو یہ ایک رعایت ہے، اور نمبر دو یہ کہ اس کے ساتھ شرط جو دوسری ہے، سفر بھی ہو اور سفر کے ساتھ خوف، حالت خوف ہو، دشمن کی طرف سے اندیشہ ہو. تو اس پر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، اے عمر یہ اللہ کا ایک صدقہ ہے جو اس نے اپنے بندوں پر کیا ہے، تو تم قبول کرو اس کے صدقے کو. اس نے نماز میں کمی کی اجازت دی ہے. باقی رہ گیا یہ کہ فلا جناح علیکم ان تقصروا، یہ قرآن مجید کے خاص اسلوبوں میں سے ہے، شاہانہ انداز کلام، کوئی حرج نہیں اگر تم یہ کر لیا کرو. اور یہ انداز بھی بسا اوقات حکم کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. یہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں. تم میں سے جو کوئی بھی اللہ کے گھر کا حج کرے یا عمرہ ادا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ طواف کر لیا کرے. اب یہاں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ الفاظ کہے، لیکن یہ واجب ہے. یہ یوں سمجھیے کہ جو واجبات ہیں، جو بھی حج کے مناسک ہیں اور جو عمرے کے واجبات ان میں شامل ہیں. تو یہ قرآن مجید کا ایک شاہانہ انداز ہے. جیسے کہ لعل کے بارے میں نے کہا کہ جیسے بادشاہ کسی سے کہے ہم تمہیں فلاں مہم پر بھیج رہے ہیں فلاں جرنیل کو، اور اگر تم کامیاب آئے تو شاید کہ ہم تمہیں فلاں صوبے کی گورنری دے دیں. اب یہاں پہ شاید جو ہے یہ حقیقی وعدے کے طور پر ہوتا ہے. اگر تم کامیاب ہوئے تو شاہانہ انداز کلام میں یہ شاید جو ہے یہ صرف احتمال کے معنی میں نہیں ہوتا بلکہ یقینی وعدے کے معنی میں ہوتا. تو یہ انداز کلام ہے قرآن کا. اذا ضربتم فی الارض، اب جب تم زمین میں نکلو، فلیس علیکم جناح، تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر، کوئی گناہ نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ کہ تم کم کر دو نماز کو، قصر کرو نماز میں. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم وہ دشمن جو ہے وہ فتنے میں مبتلا کر دیں گے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں. اقرأ اقرأ أخيا ورتل القرآن. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اب جب تم زمین میں نکلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر، کوئی گناہ نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ کہ تم کم کر دو نماز کو، قصر کرو نماز میں. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم وہ دشمن جو ہے وہ فتنے میں مبتلا کر دیں گے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں. اس ضمن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی ایک اثر ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے تک کا سفر کیا اور اس میں کوئی خوف نہیں تھا اس سفر میں سوائے اللہ کے خوف کے، یعنی کامل امن تھا، کوئی جنگ، کوئی کسی طرف سے خدشہ نہیں تھا. فرمایا ان النبی خرج من المدینہ الی مکہ لا یخاف الا رب العالمین، اللہ کے سوا کسی اور کا کوئی خوف نہیں تھا. فصلی رکعتین، تو آپ نے تو 2 ہی رکعتیں پڑھی ہیں، جو عصر کی ہو اور ظہر ہو عشاء ہو، 2 رکعتیں پڑھی. تو قصر جو ہے در حقیقت یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن مجید کی روح سے جو قرآن مجید کا حکم ہے اس کے ظاہر پر اگر جائیں گے تو یہ سفر جمع خوف 2 شرائط کے ساتھ مشروط ہو جائے گا. سنت رسول کو اس کے ساتھ شامل کریں گے تو ہر سفر کے اندر آپ کو اجازت ہے.
پھر یہ کہ قصر کیسے ہوگی؟ ظاہر بات ہے کہ صرف 4 رکعتوں والی نماز میں قصر ہے، 2 رکعتیں آپ کر لیں گے۔ مغرب کی نماز میں قصر کی کوئی شکل نہیں ہے، 3 رکعتیں رہیں گی۔ فجر کی ہے ہی 2، وہ 2 کی 2 رہیں گی۔ پھر کتنے سفر پر قصر ہوگا؟ تو اکثر و بیشتر یہ ہے کہ 48 میل یا بعض حضرات کے نزدیک 56 میل، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مطلقاً جس پر سفر کا اطلاق ہو سکے، سفر کی کیفیت طاری ہو جائے انسان پر، کوئی حد معین نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ ہے فقہی تفصیلات، اور ہمارا یہ درس جو ہے درس قرآن ہے، درس فقہ نہیں ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے نبی جب آپ ان میں موجود ہوں۔ دیکھیے کہ سفر میں خاص طور پر جبکہ خوف، اب یہ حالت خوف کی نماز کا جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ حالت خوف میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل جماعت جو ہے سرے سے ساقط ہو جائے، جیسے کہ غزوہ خندق میں ہوا ہے، نمازیں کئی قضا ہوئی ہیں۔ اگر اس درجے ہے، مارکا برپا ہے، گھمسان کا جو ہے کوئی معاملہ ہے، بہت ہی کریٹیکل ٹائم ہے، تو ظاہر بات ہے نماز مؤخر ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کہ اگر اس سے کمتر کا معاملہ ہے تو جس سے بہتر شکل میں ادا کی جا سکتی ہے وہ نماز ادا کی جائے، اس لیے کہ نماز بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور اوقات کے تعین کے ساتھ فرض ہے۔ فجر اپنے وقت پر فرض ہے، ظہر اپنے وقت میں فرض ہے، عصر اپنے وقت میں فرض ہے، مغرب اپنے وقت میں فرض ہے، عشاء اپنے وقت میں فرض ہے۔ کتاب موقوتہ بھی آ جائے گا آگے کہ یہ تو جو کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لکھا ہوا فیصلہ ہے نماز کے بارے میں، یہ وقت کے ساتھ منسلک ہے۔ لیکن نماز میں ہر جگہ صورت مختلف ہو سکتی ہے، ایسا ہے حالت خوف ہے، سفر بھی کر رہے ہیں اور سواریوں پر جائے، سواریوں پر نماز پڑھ لی جائے، اور جو ہے آپ جس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہو علیحدہ علیحدہ پڑھ لیں۔ لیکن ایک خاص صورتحال ایسی ہو سکتی ہے کہ اگر حالت جنگ ہے، لیکن یہ کہ مسلمانوں کا جتھا بھی ایک جگہ پر موجود ہے، ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، اور پھر حضور بھی اس میں موجود ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور موجود ہے تو امامت کوئی اور تو نہیں کر سکتا، امامت حضور کرائیں گے، اور کوئی بھی مسلمان اس کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ حضور کی امامت کو چھوڑ کر کسی اور کی امامت میں نماز ادا کرے۔ اس پیچیدگی کا حل ہے جو اس آیت میں دیا گیا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، ارے نبی جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، لیکن اس حال میں بھی وہ اپنا اسلحہ ساتھ رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ نماز پڑھ لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو چاہیے کہ وہ پھر پیچھے چلے جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور اب دوسرا گروہ آ جائے، لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنا اسلحہ ساتھ رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اور یقیناً کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی شکل ہو کہ تم اپنے ساز و سامان اور اپنے اسلحہ سے غافل ہو جاؤ، پھر وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑے۔ اب یہ کیفیت کیا ہے، اس کی مختلف شکلیں آئی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ موضوع سمجھ میں آتی ہے بات وہ کیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، حضور بھی قصر کر رہے ہیں اور صحابہ بھی قصر کر رہے ہیں۔ تو حضور نے نیت باندھی اور آدھی جماعت جو ہے، آدھی نفری، وہ حضور کے پیچھے جماعت میں کھڑی ہو گئی۔ 1 رکعت ادا کر کے حضور اب اٹھے نہیں، بیٹھے ہی رہے، لیکن یہ کہ دوسرے باقی جو پیچھے ہیں ان سب نے کھڑے ہو کر 1 رکعت اور ادا کر بھی سلام پھر اور چلے گئے۔ حضور ابھی اسی حالت نماز کے اندر ہے، تشریف فرما ہے۔ اب جب وہ پہلا گروہ چلا گیا، اس کی 2 رکعتیں ہو گئی، ایک حضور کے پیچھے اور ایک اس نے انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پر پڑھی ہے۔ اب بقیہ فوج آئے گی، بقیہ لوگ آ جائیں گے، وہ اب ان کی جگہ لیں گے، اب حضور دوسری رکعت پڑھیں گے، تو گویا کہ اب ان کو 1 رکعت حضور کے ساتھ مل گئی، اور اس کے بعد حضور جو ہے 1 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے، آپ کی 2 رکعتیں مکمل ہو گئیں، اور پیچھے جو جماعت ہے وہ 1 رکعت اپنے طور پر ادا کر کے 2 رکعتیں پوری کر لے گی۔ اس کی شکلیں کچھ اور بھی بیان کی گئی ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ حضور 4 رکعتیں پڑھیں اور صحابہ جو ہیں پیچھے وہ 2 رکعتیں پڑھیں، لیکن اس صورت میں پھر یہ ہے کہ وہ قصر کا حکم جو ہے تو پھر وہ حضور کا اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اس لحاظ سے بہترین شکل وہی سمجھ میں آتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ حضور کے ساتھ ایک گروہ نے نیت باندھ لی، 1 رکعت پڑھ لی، اب حضور جو ہے اس رکعت کو پورا کر کے تشریف فرما رہے، آپ نے سلام نہیں پھیرا، باقی لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنی دوسری رکعت اپنے طور پر پڑھ لی، سلام پھیرا اور چلے گئے۔ اب وہ پیچھے چلے گئے، اب وہ محافظ ہیں، بقیہ جو فوج تھی جو رہ گئی تھی وہ آگے آئی،
اور اس نے آ کر حضور کے پیچھے صف بندی کی. اب حضور نے کھڑے ہو کر ایک رکعت نماز جو ہے مزید اپنی جو رہ گئی تھی پڑھی. تو یہ گویا کہ بقیہ فوج کو ان کے ساتھ ان کی امامت میں رکعت مل گئی. اب اس کے بعد حضور نے ایک رکعت پڑھنے کے بعد جو ہے چونکہ دو آپ کی ہو گئی, آپ نے سلام پھیر دیا, لیکن یہ کہ باقی سب حضرات جو ہے مقتدی وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے اپنی ایک ایک رکعت اور پڑھ لی اور ان کو سلام پھیر دیا. تو یہ معلوم. لیکن اس میں جو زور دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا اسلحہ ساتھ رکھے, اس لیے کہ حالات بہت ہی ایمرجنسی کے حالات تھے, بہت کسی وقت بھی کوئی صورتحال پیش آ سکتی تھی. اب ظاہر بات ہے کہ اگر حملہ ہو جاتا ہے نماز میں تو نماز تو آپ کو توڑ دینی پڑے گی, اگرچہ وہ نماز توڑی ہوئی تصور نہیں کی جاتی, وہ گویا کہ نماز ہی کے اندر آپ کا پورا عمل ہوگا جو آپ کر رہے ہیں, جیسے اس سے فارغ ہو پھر نماز پوری کریں. لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس صورت میں آپ دوڑیں گے اپنا اسلحہ لینے کے لیے, اتنی دیر میں تو بہت کافی جو ہے آپ کا نقصان ہو چکا ہوگا. تو اسلحہ ساتھ رکھیں. یہاں دو الفاظ آ رہے ہیں, حذرکم و اسلحتکم. اگرچہ حذر اکیلا آئے گا تو اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی, اپنے بچاؤ کا سامان. بچاؤ کے سامان میں وہ بھی ہے جو دفاع کے لیے, سر کے اوپر خود ہو, جسم کے اوپر زرہ ہو, اس طریقے سے انسان جو ہے, اور ڈھال اپنی جو ہے اپنے پاس رکھے قریب, جیسے ہی کوئی دشمن کا وار جو اچانک آئے تو وہ ڈھال سے اس کو روک سکے. اسلحہ میں تلوار ہے, نیزہ ہے, وغیرہ ہے, چیزیں ہیں, یہ ساتھ رکھیں. اب ظاہر بات ہے نماز کے اندر ان چیزوں کو ساتھ رکھنا جو ہے بہت تکلیف دہ معاملہ ہے, آسان کام تو نہیں, لیکن یہ کہ اس میں زور دیا گیا ہے. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, انہیں چاہیے کہ اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں. فَإِذَا سَجَدُوا, اب یہاں پر دیکھیے رکعت کے لیے سجدے کا لفظ آیا, اس لیے کہ نماز کی جو آخری جو شکل ہے, جو یوں سمجھیے کہ جس میں کلائمیکس کہتے ہیں آخری اس معنی میں, وہ سجدہ ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَىٰ رَبِّهِ فِي السُّجُودِ, قریب ترین جو بندہ اپنے رب سے ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اس لیے کہ ہمارے اور رب کے درمیان حائل ہماری انانیت ہے, ہمارا نفس, ہماری نفسانیت, میری انا, میں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی 5 آیات جو نازل ہوئی تھی وہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے تو اس کے ضمن میں جو آخری ہے فسجد واقترب, سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. اب یہ آیت میں نے چونکہ آپ کو سنا دی ہے, آپ کو جا کر ایک سجدہ ادا کرنا ہوگا, اس لیے کہ یہ آیت سجدہ ہے. تو سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. لہذا قریب ہونے کے لیے قرآن مجید میں بھی حدیث میں بھی ان اقرب ما یکون العبد الی ربہ فی السجود, قریب ترین جو انسان ہوتا ہے اپنے رب سے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو یہاں نماز کو سجدے سے تعبیر کیا گیا, حالانکہ اس میں قیام بھی ہوگا, رکوع بھی ہوگا, سجدے بھی 2 ہوں گے. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, جب وہ نماز پڑھ چکے تو پھر وہ ہو جائیں پیچھے تمہارے, یعنی حفاظت کے لیے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ, اب دوسرا گروہ آ جائے, لم یصلوا, جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی, فلیصلوا معک, اب چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے. ولیاخذوا حذرهم واسلحتهم, اور چاہیے کہ وہ بھی اپنی کا سامان بھی اور اسلحہ بھی ساتھ رکھیں. ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعاتکم, اور یہ کافر تو چاہتے ہیں, خواہش مند ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے سامان سے اور اپنے اسلحہ. فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ, تو پھر وہ تم پر ٹوٹ پڑے یک بارگی, اچانک, پورے کے پورے جوش کے ساتھ. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ, لیکن کوئی حرج نہیں ہے تم پر اگر کوئی تکلیف دہ صورتحال ہو بارش کی وجہ سے. أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ, یا کوئی ایسا بیمار ہو گیا ہے جسے بخار بھی ہے, وہ یہ سارا وزن اپنے ساتھ اٹھا کر سجدہ رکوع نہیں کر سکتا ہے. أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہی جناح علیکم, ایک اجازت دی جا رہی ہے کہ تم اسلحہ تو رکھ دو, یعنی جو جارحانہ اسلحہ ہے, تلوار ہے, نیزہ ہے, کمان ہے, تیر ہے, ان کو تو رکھ دو. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ, اب یہاں پہ چونکہ علیحدہ کر دیا گیا اسلحہ اور حذر, تو حذر کہیں گے, حذر کہتے ہیں بچنے والی شے, قابل حذر ہے یہ معاملہ. تو حذر جو ہے وہ شے ہے جو تمہیں بچائے. سر پر خود ہے, جسم کے اوپر جو ہے سینے کے اوپر آپ نے زرہ پہنی ہوئی ہے, اور آپ کے پاس ڈھال ہے, یہ چیزیں جو ہے سامان رکھنا ضروری ہے. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا, اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے بہت ہی اہانت آمیز, بہت ہی توہین آمیز عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. اقرأ وخيا ورتل القرآن فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ, پھر تم جب نماز اس طریقے سے تم نے ادا کر لی تو اب یہ نہیں ہے کہ تم ذکر سے فارغ ہو گئے, اب تو ذکر کرو, کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے. رات کو اگر لیٹنے کا موقع مل گیا تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تمہاری آنکھ لگے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ آنکھ کھل جائے. الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور, آنکھ کھلے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو. اللہم بسمک اموت و احیا
یا اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ میں مرتا بھی ہوں زندہ بھی ہوتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان میں ذکر، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا، جس کو اب کہا جاتا ہے ذکر کثیر. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جو سورہ جمعہ میں آیا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اس ذکر کثیر کی میں نے کئی مرتبہ وضاحت کی ہے کہ سب سے عمدہ شکل کیا ہے. ایک تو یہ بھی ہے تسبیح آپ کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ آخری حدیث ہے جس پر کہ امام بخاری نے اپنا مجموعہ احادیث جو ہے صحیح بخاری اس کو ختم کیا ہے. دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن اللہ کی میزان میں بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی آپ تکرار کرتے ہیں. اسی طریقے سے دنیا کا جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اس میں اللہ کے نبی کی طرف سے جو مسنون دعائیں ہیں وہ آپ پڑھتے رہیں. پانی پینے لگے ہیں بسم اللہ کیجیے، پی چکے ہیں تو الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، آپ پڑھتے رہیے. ہر کام کے ساتھ دنیا کا کوئی کام آپ تصور نہیں کر سکتے جس کے ساتھ دعا مسنون موجود نہ ہو. یہاں تک کہ تعلق زن و شو ہے، مباشرت ہے، اس کے پہلے بھی دعا ہے. تو دعا اللہ کو تو ہر وقت یاد رکھو، کبھی بھی نہ بھلاؤ. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر کثیر کی یہ شکل جو ہے یہ برقرار رہنی چاہیے. یہ تو ایک معین ذکر ہے جو نماز کی شکل میں تم پر لازم کر دیا گیا. اقیم الصلاۃ علی ذکری، یہ گویا کہ ذکر کا ستون ہے، لیکن اس کے گرد جو ہے ذکر کی بہت سی شکلیں جو ہے وہ ہمہ کل ہمہ وقت ذکر جو ہے وہ موجود رہنا چاہیے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، اطمینان، اب خوف کی حالت ختم ہو گئی تو نماز قائم کرو جیسے کہ نماز کے قائم کرنے کا حق ہے. وہ اب اقامت الصلاۃ کے سارے شرائط ہوں گے، اس میں پھر وہ اذان بھی ہوگی، اس میں اقامہ ہوگا، اس میں جو ہے صف بندی پوری ہوگی، ٹھیک ٹھیک جو ہے امام صف بندی کرے گا، تیر لے کر جائے گا اور لوگوں کو جو ہے سیدھا کرے گا جو آگے پیچھے ہوں گے. یہ سارے کام جو ہے اور پورے سکون کے ساتھ تمام ارکان کو ادا کرتے ہوئے، جسے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام ارکان جو ہیں ان کا عدل، ان کا حق ادا کیا جائے. یہ سارا نماز کا نظام جو ہے پھر قائم کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ ہے جس کا میں نے حوالہ دیا تھا ابتدا میں. یقیناً نماز تو مومنین پر فرض کر دی گئی ہے. کانت علی المؤمنین، علی کسی کے ذمے کوئی کام لگا دینا، لام کسی کے حق میں کوئی چیز ہونا، اور اعلیٰ کسی کے اوپر ذمہ داری جس کا وہ جواب دہ ہو، جس کے ذمن میں اس کی مسئولیت ہو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، وہ اہل ایمان کا لازم ہے، فرض ہے، ان کے ذمے ہے. اور یہ کتاباً، دیکھیے کتاب کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے شرعی حکم کے لیے. کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال. جب کوئی شے حکم کے درجے میں آ جائے تو وہ پھر کتاب بنتی ہے، لکھ دیا گیا، جیسے کہ اب یہ طے ہو گیا، سمجھے. جب فل قلم، اب قلم جو ہے اٹھا لیے گئے، سیاہی خشک ہو گئی، تو یہ ہے معاملہ اللہ کی طرف سے طے شدہ، لکھ دیا گیا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے ساتھ. نماز کا معاملہ وقت کے ساتھ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب سورج نصف النہار پر ہے، اس کے بعد جب ڈھلکنا شروع ہوگا تو ظہر کی نماز شروع ہوگی. اگر کبھی آئے شاید قیامت کا دن کوئی ایسا بھی آئے کہ سورج کھڑا کا کھڑا رہ جائے تو ظہر کا وقت نہیں آئے گا، پھر ظہر فرض نہیں ہوگی. اگر سورج غروب ہی نہیں ہوتا مغرب فرض نہیں ہوگی. تو یہ وقت کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا. اوقات ہیں اس کے، اگرچہ ان اوقات کا تعین آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں نہیں ہے. کیا کریں گے؟ نماز اقیم الصلاۃ جو ہے، صرف نماز کا نظام قائم کرنا بھی بربنائے قرآن ممکن نہیں ہے. دو آدمی بھی متفق نہیں ہوں گے نماز کے نظام پر اگر آپ سنت کو بیچ میں سے نکال دیں. وجہ یہ کہ 1400 برس بیت گئے اور امت میں کوئی اختلاف نہیں. 5 نمازیں ہیں، کوئی اختلاف ہے؟ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 ہے، کوئی اختلاف ہے؟ ہر رکعت میں پہلے قیام ہے اور قرات ہے اور پھر رکوع ہے، پھر کھڑا ہونا ہے، پھر سجدہ ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر سجدہ ہے، پھر اٹھنا. کوئی اختلاف ہے؟ 90-95% نماز جو ہے وہ متفق علیہ پوری امت میں. اور یہ سارا اصل میں فیض ہے، فیضان ہے، یہ احسان ہے سنت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے کہہ دیا آمین بالجہر تو کیا فرق پڑ گیا؟ کسی نے رکوع میں جاتے ہوئے جو ہے رفع یدین کر لیا، کیا فرق پڑا؟ وہ ڈرل جو ہے، پریڈ جو ہے نماز کی، اس میں کہیں رکھنا واقع نہیں ہوتا. اس کا سب سے پہلا تاثر مجھے
یوں سمجھیے کہ آج سے 40-42 سال قبل جو ہے پہلے حج کے موقع پر سن 62 میں ہوا، میں حیران منظر دیکھا میں نے کہ ہر طرح کا مسلمان موجود ہے یہاں، کالے موجود ہیں، حبشی موجود ہیں، زرد منہ موجود ہیں، جاوا اور سماٹرا کے لوگ موجود ہیں، اور یورپ کے لوگ موجود ہیں، عرب کے لوگ موجود ہیں، ہندی ہیں، سب لیکن نماز کا جو ہے وہ ٹوٹتا ہی نہیں نظام۔ اگر کسی مسلک میں یہ ہوتا جیسے کہ رکوع ایک ہے سجدہ بھی ایک ہے تو ظاہر بات ہے وہ تو ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا اور دوسرا جو ہے وہ سجدے میں جاتا کہ سجدہ بھی اس کے نزدیک ہے، تو ٹوٹ گئی تھی جماعت۔ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جو کھڑے ہو گئے وہ تو یہی کہیں گے نا، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اب تو کھڑے ہونے کا وقت ہو گیا تھا، یہ کہاں گر گئے سجدے کے اندر؟ کسی کی رائے ہوتی کہ رکوع بھی 2 ہے جیسے سجدے 2 ہیں، تب بھی جماعت ٹوٹ جاتی۔ جماعت نہیں ٹوٹتی، اور وہ صرف یہ فیضان ہے، یہ احسان ہے سنت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور دیکھو اے مسلمانوں، اپنے دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ، سستی مت دکھاؤ۔ ظاہر بات ہے کہ حالت جنگ میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن آپ کا پیچھا کر رہا ہے، کبھی آپ کو دشمن کا پیچھا کرنا ہوتا ہے، لیکن اب ظاہر بات ہے کہ آپ دشمن کے پیچھے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی آدمی ذرا سست چلے پیچھے رہے تاکہ مڈ بھیڑ ہو تو میں بچا رہا ہوں، یا کوئی اور خوف کا اظہار کرے، اور وہ یہ منافقین کا معاملہ ہے، کیونکہ سارا جو ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈوری جو ہے وہ نفاق والی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، ابتغاء کی معنی تلاش کرنا، حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہاں مراد کیا ہے؟ پیچھا کرنا، اور بالکل ہمت نہ ہارو، کمزور نہ پڑو، سستی نہ دکھاؤ اپنے دشمنوں کا پیچھا کرنے میں۔ کس قدر پیارے الفاظ آ رہے ہیں، ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں علم پہنچتا ہے، علم اردو میں بھی ہم کہتے ہیں رنج و علم، اگر تمہیں کوئی صدمہ ہوتا ہے، تمہارا کوئی نقصان ہوتا ہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فإنہم یعلمون کما تعلمون، تو انہیں بھی تو وہ نقصان اٹھانے پڑتے ہیں جیسے کہ تم اٹھاتے ہو۔ کیا وہ جانے نہیں دے رہے؟ وہ اپنے دین باطل کے لیے جانے دے رہے ہیں، وہ اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے جانے دے رہے ہیں، تم معبود برحق کے لیے جان دینے کو تیار نہیں، اور مدعی ہو ایمان کے۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے تو انہیں بھی پہنچ رہی ہے، تم ان کا پیچھا کر رہے ہو تو کبھی وہ تمہارا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی جانے دیتے ہیں۔ اور جو کافر ہیں یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ بھی تو قتال کر رہے ہیں، مرتے وہ بھی تو ہیں۔ آخر 70 جو ہے بدر میں مارے گئے تھے کہ نہیں مارے گئے تھے، اور بڑے بڑے سردار تھے جو مارے گئے تھے۔ تو تم جو ہے کہاں اس معاملے کے اندر سستی دکھا رہے ہو؟ تم ایمان کے مدعی ہو۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تمہیں تو اللہ سے وہ توقعات ہیں جو انہیں نہیں ہیں۔ تم آخرت پر یقین رکھتے ہو، تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، تمہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو اس کی راہ میں جان دے گا وہ سیدھا اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تم جو کچھ توقع رکھتے ہو، وہ جھوٹے معبود جو ہے اور صرف اپنی دنیا کے تحفظات کے لیے وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، سختیاں جھیل رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، تو تم معبود برحق کے لیے اور دین حق کے لیے کام کرنے کو تیار نہیں۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالی علیم ہے، حکیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اس کے بعد جو یہ 2 رکوع آ رہے ہیں، یہ ایک خاص واقعہ اس کے پس منظر میں ہے، پہلے اس کو سن لیجیے تو پھر سے ترجمہ کافی ہو جائے گا۔ مسلمان معاشرہ جو تھا میں بتا چکا ہوں، بڑی پیچیدگی تھی کہ ایک طرف تو مدینے کے اندر منافق موجود تھے، ضعفاء بھی تھے، منافق نہیں تھے لیکن ایمان کمزور تھا۔ ایمان کمزور تھا تو کبھی قبائلی عصبیت غالب آ گئی، کبھی اپنے گھرانے کی قرابت داری کا خیال جو ہے آ گیا، بجائے حق اور عدل و انصاف کے حمایت جو ہے اپنے رشتہ دار کی ہوتا تھا۔ آخر انسان تھے، ان کے دلوں سے یہ ساری چیزیں بالکل کھرچ کر تو نہیں نکال دی گئی تھی۔ ایک نیوکلیس تھا، ایک انر کور تھا ان صحابہ کا کہ جو تن من دھن سب کچھ نثار کرنے کے لیے ہر دم تیار، ہر دم تیار، ہر دم تیار۔ لیکن ساتھ ہی جیسے کہ میں نے کہا شیڈز، ضعیف الایمان لوگ بھی تھے، پھر اس سے آگے جو ہے منافق درجہ اول کے، منافق درجہ دوم کے، منافق درجہ سوم کے بھی موجود تھے، جن کے اندر دشمنی تھی، عداوت تھی حضور کی، خاص طور پر مسلمانوں کی عام بالعموم۔ پھر دوسری طرف باہر جو ہے منافقین جو ایمان کے دعوے دار ہیں، ہجرت کرنے کو تیار نہیں، ہجرت نہیں کر رہے اگرچہ اس کی استعداد رکھتے ہیں، استقامت رکھتے ہیں۔ اب وہ گڑبڑ ہے، قبیلوں کے اندر ہے مسلمان، کیا کیا جائے؟
ان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے تو ان کا کوئی خاص لحاظ رکھا جائے. یہ سارے احکام جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، جب تک کہ یہ کانٹیکسٹ آپ کے سامنے نہ ہو کہ وہ صورتحال کیا تھی، کس قسم کی پیچیدگیاں تھی اس قبائلی معاشرے کے اندر، تو اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے ان چیزوں کو. اس لیے کہ یہ تو میرے نزدیک قرآن مجید جو ہے ایک اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں مینول آف محمدن ریولوشن صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے انقلاب کا مینول ہے. مینول، تم یہ کرو پھر یہ ہو جائے گا، پھر یہ کرو پھر یہ کرنا، ہر چیز کے ساتھ آپ کو مینولز ملتے ہیں. تو اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے مینول آف ریولوشن ہے. وہ پورے ان حالات کے اندر جیسے جیسے تبدیلیاں ہو رہی تھی ویسے ویسے اللہ کی طرف سے ہدایات نازل ہو رہی ہیں. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوت